بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکر پروردگار کے مالک نے ہمیں توفیق دی اس کی بارگاہ میں، اس کے ماہ مغفرت میں، اس کی کتاب کے حضور حاضر ہیں۔ سورہ حجرات وہ سورہ کہ جسے ایک زندگی کے اصولوں کے بیان کے طور پر بھی دیکھا گیا ہے، جس کے اندر اخلاق، آداب، احکام اور یہاں تک کہ بعض عقائد کے مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اس سورے کے 3 حصے انہوں نے خاص طور پر پیش کیا ہے کہ ایک حصے کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں کہ کیا کرو کیا نہ کرو، رسول کے ساتھ اگر زندگی گزار رہے ہو تو تمہارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، روش اور لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک حصے میں پروردگار نے اس سورے کے اندر احکام کو بیان کیا ہے، دوسرے حصے میں اخلاق کو بیان کیا ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ پھر تیسرے حصے میں یعنی مجموعی طور پر جو سورے کے تعلیمات ہیں ان میں تیسرے حصے میں آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ اخلاق کا تعلق انسان کی روح سے ہے، ادب کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، یعنی وہی چیزیں جو انسان اخلاق کے طور پر اپنے وجود کے اندر سماتا ہے انہی کو کیسے اس کا اظہار کرتا ہے، یہ ادب ہے۔ ادب یعنی حد سے آگے نہ بڑھ جانا، حد سے تجاوز نہ کرنا، اپنے دائرے کے اندر رہنا۔ تو علامہ نے اس سورے کو اس طرح سے دیکھا ہے، اگرچہ اس میں عقائد کے سلسلے بھی بہت ساری باتیں ہیں، عقائد کے سلسلے سے بھی خاص طور پر اس سورے کے اندر یہی چیز کہ جو مثلا عدالت صحابہ کے سلسلے سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، بعض لوگوں نے استفادہ کیا ہے کہ تمام صحابی جو ہے وہ عادل نہیں ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے۔ تو بعض وہ چیزیں جن کا تعلق علم کلام سے ہے یا جن کا تعلق عقائد سے ہے اس کو بھی اس کے اندر کور کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان ہرگز رسول اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ یہ تقوی ہی تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، پروردگار سننے والا ہے اور پروردگار جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خاص طور پر جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، آغا قراتی اس میں کہتے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن اگر ادب سکھا رہا ہے، اگر اخلاق سکھا رہا ہے تو خود غافل نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین صاحبان ایمان اس طرح سے خطاب کر رہا ہے، صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے۔ تو یہ جو اس گروہ کو خاص طور پر مسلمانوں کو صاحبان ایمان کہہ کے ایک خاص انداز میں قرآن کریم نے خطاب کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اگر ہم پکاریں تو احترام سے پکاریں، یعنی احترام ہے قرآن کا یہ صاحبان ایمان کے لیے۔ اور پھر 12 یا ایھا الذین آمنوا اسی سورے کے اندر مختلف مقامات پر آیا ہے جسے ہم آگے دیکھیں گے۔ دوسری آیت میں جیسا کہ ہم نے ابھی تک اس آیت کے اوپر اگر اس کو پڑھا، اس پہ غور کیا ہو تو ہم یہ نتیجے تک پہنچے ہیں کہ نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرنے کے سلسلے سے بھی پروردگار نے اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم بعض لوگوں کو، بعض اپنے دوستوں کو، احباب کو بلند آواز سے پکارتے ہو، اس طریقے سے نبی کو نہ پکارو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم جو ہے
اس کو نہیں سمجھتے ہوگے کہ تمہارے ساتھ میں کیا ہوا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کی طرف متوجہ ہو۔ بالکل میں نے کل جیسے مثال دی تھی، حوض ہے، اس میں اگر آپ نے نیچے ہول ہے اور وہ بند نہیں کیا تو پانی آپ نے جمع کیا ہے، چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج کل آپ کے یہاں ممبئی میں مثال آپ ٹاکی کی دے سکتے ہیں، وال بند کرنا بھول گئے تو وہ پانی خالی ہو جائے گا۔ آپ نے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک مثلا ٹنکی کھلی چھوٹ گئی اور انسان کے ذہن میں نہیں ہے، نل کھلا رہ گیا، سارا پانی چلا گیا، تو کبھی کبھی بہت دیر میں سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ہوا۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، بعد میں دیکھو گے یہ کیا ہوا، سارے عمل تمہارے چلے گئے۔ ہاں، ٹاکی بھرتی کیوں نہیں، جو پہلے سے کھلا ہوا ہے وہ بھرے گی نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی نظروں کو نیچا رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں۔ زیادہ تر غض بصر چونکہ استعمال ہوتا ہے آنکھ کو نیچا رکھنا، تو ذہن ادھر ہی چلا گیا۔ یغضون، یہ پیغمبر کے لیے خاص طور پر ہے کہ پیغمبر کے سامنے اگر انسان گفتگو کر رہا ہے تو اخلاق یہ ہے کہ نظر بھی نیچی رہے اور آپ کی آواز بھی نیچی رہے۔ یہاں پر قرآن نے کہا ان الذین، ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ان الذین یغضون اصواتهم، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیمی رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہر ایک اپنی آواز کو دھیمی نہیں رکھتا، وہ افراد ہیں جن کے قلوب کا پروردگار نے امتحان لیا ہے۔ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کا پروردگار نے تقوی کے ذریعے سے امتحان لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ قلب کی جب آپ بات کریں گے تو قرآن کریم میں قلب کی ایک پرانی گفتگو ہے۔ 20 طرح کے دل ہیں، قلب مطمئن ہے، قلب لاہی ہے، اور قلب وہ ہے جس کے اندر خشیت پروردگار ہے، قلب عاصم ہے، وہ عاصم نہیں عاصم اس میں گنہگار قلب، قلب مریب ہے۔ تو انشاءاللہ وہ کبھی اور اگر گفتگو ہوئی، تقریباً 20 طرح کے دلوں کی قرآن کریم نے بات کی ہے۔ مریب وہ قلب ہے، مریب وہ دل ہے جس میں شک ہوتا ہے، شک ہے، اور انسان جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، ہمیشہ اس کے ذہن میں شک کی ایک ہوا چلتی رہتی ہے۔ قرآن کریم نے مجاہدین کے سلسلے سے اس چیز کو بیان کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لے کے آئے انہوں نے عمل صالح کیا۔ اور ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ وہ جو اپنا ان کا عقیدہ تھا ثم لم یرتابوا، یہی جو مریب ہے اس کو آپ اس دیکھیں اس طرح سے کہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل میں شک کو نہیں آنے دیا۔ ثم لم یرتابوا، تو انہوں نے اپنے دل میں شک کو نہیں آنے دیا۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو یہ جو قلب ہے، قلب مریب، اس کے اندر انسان کے وجود کے اندر یہ جو یہ کیفیت ہوتی ہے دل کی، وہ کسی ایک جگہ پر نہیں تھا، اس میں جو ہے وہ شک آتے رہتا ہے، شک کی جو ہوا چلتی رہتی ہے۔ پروردگار نے امتحان لیا ہے ان لوگوں کا تقوی کے ذریعے سے، لوگوں کے دلوں کا جو امتحان لیا ہے تو وہ اس جگہ پر ثابت قدم رہے ہیں۔ تو یہ ثبات قدم کن لوگوں کے ساتھ میں ہے کہ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان الذین یغضون، تو اپنی آواز کو دھیمی کر لیتے ہیں۔ تو یہ دھیمی کرنا آواز کا کس وجہ سے ہے؟ چونکہ ان کا دل جو ہے وہ قلب مریب نہیں ہے، شک والا دل نہیں ہے، یہ یقین کی منزلوں پر ہے۔ جب یقین کی منزلوں پر ہیں تو آواز کو رسول اللہ کے سامنے دھیمی کر لیتے ہیں، چونکہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں اور رسول اللہ کو بنوانے رسول دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پروردگار نے امتحان لیا ہے تقوی کے ذریعے سے۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی آیت میں تھا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اتنی ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کو آ کر ان کے حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ندا، پکارنا، آواز دینا، یہ جو آواز دیتے ہیں، اکثرهم، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لا یعقلون، سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر
کرتے اس بات کا ذرا انتظار کرتے کہ ٹھہرتے کہ رسول اللہ خود آ جائیں حتی تخرج الیہم. تو یہ اس بات کا اگر صبر کرتے کہ خود رسول اللہ نکل کے آ جائیں لکان خیرا لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا. تو رسول ان کی بات کو سنتے، یہ تھوڑا انتظار کر لیتے، چیخ پکار نہیں کرتے، چیختے نہیں، چلاتے نہیں، آواز نہیں دیتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. صبر ہمیشہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، صبر کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. بالصبر تدرک معالی الامور، صبر کے ذریعے سے انسان اونچائیوں تک پہنچتا ہے، صبر کے ذریعے سے انسان بلندیوں کو حاصل کرتا ہے. پروردگار کہتا ہے لہم خیرا لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ اگر یہ انتظار کرتے. واللہ غفور الرحیم، اور پروردگار بخشنے والا ہے اور پروردگار معاف کرنے والا ہے. سورہ حجرات کی یہ چند آیتیں ہیں جن میں ہم نے مسلسل جن کے بارے میں ابھی تک آپ کی خدمت میں گفتگو کی ہے. جی 5 آیتیں. تو یہ 5 آیتیں ہمیں جہاں صبر کی دعوت دیتی ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے سلسلے سے رسول سے آگے نہ بڑھنے، رسول کی آواز پر آواز بلند نہ کرنے، اور رسول کے سامنے ایک وقار، رسول کا جو رسول کی عزت ہے اس کو محفوظ رکھتے ہوئے گفتگو. حتیٰ ائمہ تحریر علیہ السلام کے سلسلے سے میں نے عرض کیا کہ آقا محمد رضا صدر انہوں نے تفسیر حجرات میں بیان کیا ہے کہ ائمہ تحریم کے آپ حرم میں بھی اگر جائیں تب بھی آواز کو اپنی نیچی رکھیں، آواز بہت زیادہ بلند نہ کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ادب کے طور پر، اخلاق کے طور پر انسان اپنی زندگی میں اور دوسری جگہوں پر لے کے آ سکتا ہے، امپلیمنٹ وہاں پہ کر سکتا ہے. مثلا رسول کی بات نہیں ہے، علماء کے لیے، مراجع کے لیے، بزرگان دین کے لیے، حتیٰ ماں باپ کے لیے. ماں باپ کا جو احترام ہے اس پہ توجہ کیجیے گا. ماں باپ کے سلسلے سے اگر کہیں پر ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ جس سے ماں کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، بلند آواز سے مثلا انسان ماں کی آواز کے اوپر آواز بلند کرتا ہے، باپ کی آواز کے اوپر آواز بلند کرتا ہے، یا ماں باپ کچھ کہہ دیتے ہیں اور اس میں ہم جواب دیتے ہیں، قرآن نے اس سے روکا ہے. اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ماں باپ کی جو عظمت ہے پروردگار کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ وہ حق پر ہوں تب بھی حق پر ہیں، حق پر نہ ہو تب بھی حق پر ہیں. تو اگر کہیں پر ایسا ہے کہ وہ غلط بھی اگر کر رہے ہیں اور وہ آپ کی نظر میں صحیح نہیں ہے، تو آپ ان کو پیار سے، محبت سے، دھیمے لہجے میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اس کے بعد إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، نہیں جھڑکنا نہیں انہیں. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے گفتگو کرنا تو کریمانہ انداز میں گفتگو کرنا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو طرز کریمانہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر انسان کی زندگی کے اندر وسعت آتی ہے. کبھی انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، متوجہ نہیں ہوتا یہ کہاں سے آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں. تو بہت ہمارے جو بزرگان ہیں، جو عرفاء ہیں، بعض ایسے کیسز ان کے پاس آئے کہ ایک انسان پریشان، مشکل میں گرفتار کرے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نماز پڑھتے ہو کہاں، کا اپنا خمس وغیرہ نکالتے ہو کہاں، سارے کام میں اپنے حلال روزی سب، کہیں ایسا تو نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا نہیں ہو. کہا کہ ہاں مثلا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. کہ نہیں، جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے اپنے رویے کو صحیح کرو. اور دیکھیں کتنی عجیب چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا عمل انسان کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے. آپ سب حضرت عبداللہ علیہ السلام کے حرم میں گئے ہیں، پروردگار ہم سب کو دوبارہ توفیق دے کربلا کی زیارت کی اور بار بار دے. یہ جو آپ جب جاتے ہیں تلہ زینبیہ سے، تو
اندر جاتے ہیں تو ایک قبر پڑتی ہے امام کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں ایک شخصیت ہے ابراہیم مجاب. کیا ہوں گے زیارت کی ہوگی ابراہیم مجاب. اس کے بعد آگے جا کے اب حضرت سید الشہداء کا روزہ ہے. وہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ کون ہے کس کی قبر ہے, تو کہتے ہیں بھائی ابراہیم مجاب. یہ ابراہیم مجاب کیسے ہوئے؟ تو اس میں آپ دیکھیں جو ان کے سلسلے سے علامہ محسن امین نے اعیان الشیعہ میں اور شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں اس بات کو نقل کیا جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت تھی جو امام کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں ہیں. ہر شب جمعہ اپنے ماں باپ کو زیارت کے لیے لے کے آتے تھے, اور اس زمانے میں ایسے گاڑی وغیرہ کا ایسا اہتمام نہیں تھا, تو اپنے دوش کے اوپر, اپنے کاندھے کے اوپر, اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھاتے تھے, اور ایسے جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو نجف سے کربلا تک کی جو مشی ہوتی ہے, واک ہوتی ہے, اس میں کچھ یہ عربوں کا ہے, خاص طور پہ عراقی اور اس طرح کے لوگ جو قبائلی علاقے سے جو لوگ آتے ہیں, تو اپنی ماں کو یا کوئی اپنے باپ کو اس طرح سے کوئی جھولی ٹائپ کی ایسے بنا لیتے ہیں, پیچھے ڈالے لے کے چل رہے ہیں. سخت ہوتا ہے یہ. ان کے لیے ملتا ہے ابراہیم مجاب کے لیے کہ زیارت کے لیے اس طرح سے اپنے ماں باپ کو لایا کرتے تھے کہ ایک بار ماں پھر دوسرا نمبر باپ کا ہوتا تھا, دونوں کو تو نہیں لا سکتے تھے, ایک بار ماں پھر باپ. کمر میں بہت درد تھا, کمر میں بہت تکلیف تھی ان کے, اور بڑی مشکل سے یہ انہوں نے بہرحال اپنے باپ کو جو لے کے آئے اور ان کو زیارت کرانا, تو باپ کا نمبر تھا, اپنے باپ کی زیارت کرا کے واپس پہنچے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی لے کے چلو, یہ تو ابھی تھکے آرے آئے تھے, کمر بھی ان کی بول گئی تھی. ماں نے کہا مجھے بھی لے چلو. تو میرا انہوں نے تھوڑا سا وہ کیا کہ ابھی تو آیا ہوں, لیکن ماں نے کہا بیٹا میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے ہفتے میں رہوں نہ رہوں. تو انہوں نے اپنی کمر اور اپنے درد کو انہوں نے نہیں دیکھا, یہ لے کے چلے. تو جب یہ لے کے جا رہے تھے تو راستے میں یہ دعا کر رہے تھے کہ مولا یہ میں اپنی والدہ کو لے کے آ رہا ہوں, یہ والدہ نے جو میرے ساتھ خدمت کی ہے, جو مجھے پالا پوسا ہے, جو درد برداشت کیا ہے, تو اس میں بہرحال سب چیز کی تو بھرپائی ہو نہیں سکتی ہے, سب کا بدلہ تو ہو نہیں سکتا, لیکن میری ماں نے جو میرے حق میں خدمت کی ہے اس میں سے کسی ایک خدمت کا صلہ یہ قرار دے کہ میں اپنی ماں کو لے کے جا رہا ہوں. تو ماں سن رہی تھی دعا, تو ماں نے مولا کو خطاب کر کے کہا کہ میرے بیٹے نے جو دعا کی ہے مولا, اس کی دعا کو آپ قبول فرمائیں اور اس کی زیارت کو قبول فرمائیں اور اس کی اس کاوش کو, اس کی کوشش کو قبول فرمائیں. اب اس کے بعد یہ دعا کا اثر تھا ماں کی کہ جب حرم میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, تو زری سے جواب آیا وعلیک السلام, زری سے جواب آیا. اور شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں اس چیز کو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا السلام علیک یا ابا, چونکہ بہرحال نسل امام سے ہیں, امام کے فرزند ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے, تو امام حسین کے بھی فرزند ہوئے. تو ادھر سے جواب آیا السلام علیک یا ولدی وعلیک السلام یا ولدی, میرے بیٹے تم پر سلام. جبکہ اس سے پہلے بھی زیارت کے لیے آتے تھے, ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ خاص انداز تھا کہ ماں کی دعا اس منزل پر پہنچی کہ امام جواب دے رہے ہیں. اب اس کے بعد سے یہ ہو گیا تھا کہ جب بھی ابراہیم مجاب آتے تھے تو ایک شور ہوتا تھا, چلو بھائی چلو 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 حرم میں چلتے. کیوں بولے کہ جب یہ آئے گا اور یہ سلام کرے گا تو جواب آئے گی, ہم بھی جو ہے جو وہ جو جواب آئے گا مولا کی آواز کو سن لیں گے. یہ انداز تھا ابراہیم مجاب کا. یہ کس بنیاد کے اوپر؟ چونکہ ماں باپ کا احترام کیا. اگر کوئی ماں باپ کا احترام کرتا ہے تو اس کا اتنا اثر ہے, وہ مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے. اب اگر کوئی اپنے حقیقی ماں باپ کی طرح اپنے معنوی باپ, اور یہ جو رخ ہے اس پہ توجہ کیجیے گا, جو معنوی باپ ہیں یہ حقیقی باپ سے ان کا درجہ بالاتر ہے, کہ اس لیے کہ یہ ہماری روح کی حفاظت کا ذریعہ ہے.
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انا و علی ابواہ هذه الامہ، میں اور علی آپ اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے باپ ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، تو احترام پیغمبر، پھر اور بھی اس کے درجات ہیں، اور بھی ہم اس سے بلند ہو سکتے ہیں، اور بہت کچھ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ماں باپ کے سلسلے سے اتنا انسان آگے بڑھ سکتا ہے، ماں کی دعا کی بنیاد کے اوپر اتنا آگے بڑھ سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ذات کے جو رحمت للعالمین ہے، اگر ہم اس کا احترام کریں گے، وہ ذات کے جو کہتی ہے کہ ہم اس امت کے باپ ہیں، اگر ہم مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عشق دل میں رکھیں گے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایک تواضع ہو، ایک انکساری ہو۔ یہ انکساری اور تواضع انسان کو جھکاتی ہے، یعنی یہ انکساری ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا یہ مطلوب پروردگار ہے کہ اگر تم بندے ہو تو ہمارا بندے کی حیثیت سے ہمارے سامنے آؤ، اظہار بندگی کرو۔ اور پھر اظہار بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ تم خدا کے سامنے اظہار بندگی کر رہے ہو اور دوسروں کے سامنے تم فرعون بنے ہوئے ہو، نہیں۔ یہ جو اس سورے کے سلسلے سے علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے کہ ادب بندگی بھی سکھاتا ہے، یہ آداب جو ہیں، یہ ایک چیز جو اس سورے کے اس سے ملتی ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہ کہ تمہارے وجود کے اندر تواضع ہونا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے پھر بلند کرتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دانہ اگر خاک میں ملتا ہے تو گل و گلزار ہوتا ہے، اور خاک میں نہ ملے، اگر اوپر ہی ڈال دے دانہ تو کوئی چیل، پرندہ، کوا آ کے کھا کے لے کے چلا جائے گا۔ تو انسان جو اکڑا رہتا ہے اس کو کوئی بھی شیطان آ کے لے کے چلا جائے گا، لیکن دانہ جب خاک کے اندر جائے گا تو کچھ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں، وہ آپ نے گیہوں کی بالیاں دیکھی ہوں گی کھیتوں میں لہلاتے ہوئے، تو جن میں کچھ ہوتا ہے دم تو وہ جھکی رہتی ہے نیچے، ایسے جھکی رہتی ہے، جبکہ ان کے اندر وزن ہے، وہ جھکی ہوئی ہے۔ اور جو کچھ نہیں ہوتا وہ تنے رہتے ہیں سیدھے۔ تو ایک ایسا فرد کہ جس کے اندر کچھ ہے، اس کا دل قلب مریب نہیں ہے، قلب سلیم ہے، تو آپ دیکھیں وہ سب کے سامنے جھکا رہے گا کیونکہ وزن ہے۔ لیکن جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ دیکھیں جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ بھی جھکے ہوتے ہیں، جن میں کچھ نہیں ہوتا وہ خالی تنے رہتے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس۔ پھل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کے اندر جھکاؤ پایا جائے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، من لا نعودہ کسفت اغصانہ۔ جو درخت ہوتا ہے، درخت کی ایک تو جڑ ہوتی ہے جو زمین میں ہوتی ہے، ایک درخت کا تنا ہوتا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جس تنے کے اندر لچک پائی جاتی ہے تو اس کی شاخیں بھی بہت ساری ہو جاتی ہیں۔ وہ جس کے اندر لچک پائی جاتی ہے وہ سوکھا نہیں ہوتا ہے۔ جو سوکھا درخت ہوتا ہے اس میں کبھی شاخ نہیں نکلتی کیونکہ درخت سوکھ گیا ہے، لیکن جو درخت جو ہے وہ نرم ہے تو اس میں دیکھیں مختلف شاخیں نیچے نیچے سے نکلتی ہیں، اور مختلف شاخیں پھر وہ بلند ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اس درخت کی پہچان ہے کہ جس کے اندر کچھ ہے، وہ خشک نہیں ہوا ہے۔ جو سرسبز درخت ہے اس میں شاخ نکلتی ہے اور وہ پھر اس کے اندر ایک جھکاؤ رہتا ہے، لیکن وہ جو سیدھا کھڑا ہوا ہے، جو سوکھ گیا ہے، اس میں کچھ نہیں نکلے گا۔ تو مولا نے اس کے ذریعے سے، یعنی اپنی اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کرنا چاہے کہ تم ایسے درخت کی طرح رہو کہ جس کی مختلف شاخیں ہوں، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں کے لیے تمہارے وجود کے اندر کچھ ہو کہ تم دے سکتے ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف اپنے آپ کو تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہ انسان کے وجود کے اندر بہت اہم ہے کہ اس کی زندگی میں ہر ایک جگہ پر ایک تواضع ہو، ایک انکساری ہو، لوگ دیکھ کر کہیں کہ ایک انسان ہے۔ انسان کی زندگی میں سختیاں اور پریشانیاں تو ہوتی ہیں،
لیکن ان سختیوں اور پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ کر وہ انسان جو لبوں پر مسکراہٹ لے کے آتا ہے کہ ہم جو ہے ہماری سختیاں ہمارے غم ہمارے لیے ہیں، لیکن وہ مسکراتا ہے دوسروں کے لیے، اس کا بڑا اجر ہے۔ اور یہ ادب زندگی ہے، یہ ادب زندگی ہے جس کے بارے میں خود یہ سورہ بھی اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ تم زندگی کو کس طریقے سے گزارو، تواضع کے ساتھ، تکبر نہ ہو، دوسروں کا احترام کرو۔ آگے کے جو سورہ کے مفاہیم ہیں، کسی کو ٹونٹنگ یا کسی کے مطلب اس طرح سے کسی شخص کا نام بگاڑ کے پکارنا، اس کی ایک مذاق بنا لینا، کبھی کبھی یہ مذاق جو ہے انسان کے آپس کے رشتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ یعنی انسان جب کبھی مذاق میں کچھ ایسا کہہ رہا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مذاق کرو لیکن اس طرح سے نہیں کہ وہ مذاق کسی کی بے آبروئی اور کسی کی تذلیل کا، کسی کی ذلت کا سبب بن جائے۔ نہیں، اتنا دھیان رہنا چاہیے۔ اور جتنی بھی یہ مشکلات ہیں اس کے اوپر توجہ کریں، اگر انسان جو اچھائیاں اس کی زندگی میں ہیں، جو خوبیاں ہیں، انہیں دیکھے گا تو یہ مشکلات اپنے آپ ان اچھائیوں میں حل کہتے ہیں گھل مل جانا۔ جیسے ہم چائے پیتے ہیں تو شکر ڈالتے ہیں، یا آج کل مثلا فرض کریں کہ شربت پیتے ہیں تو یہ جو ملاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے حل ہو جانا، حل ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا وہ شکر کہاں ہے۔ پھر انسان شربت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ شربت ہے، شکر کہاں ہے، اسی کے اندر مل گئی۔ ایک عارف نے اپنے کچھ شاگردوں کو لیا کہ جو بہت اپنی زندگی کی مشکلات کا رونا روتے تھے، کہا کہ آؤ، اور ہر ایک کو ایک گلاس دیا اور اس گلاس کے اندر ایک چمچ یا 2 چمچ نمک ڈال دیا اور تھوڑا سا پانی، آگے پیو، پیا، رکھ دیا، نہیں پی سکتے، یہ نمک اتنا زیادہ ہے کہ ہم نہیں پی سکتے۔ پھر کہا کہ آؤ، وہی جو ہے اس نے مثلا 2 چمچ ڈالے تھے، 4 چمچ اسی گلاس میں، کہا یہ لو اپنے ساتھ رکھو اور میرے ساتھ آؤ، لے کے گیا۔ ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا پہاڑوں کی وادیوں میں، وہاں لے کے گیا، کہ یہ سب اپنا اپنا گلاس جو ہے نا، یہ جتنا بھی اس کے اندر نمک اس میں ڈال دو، تم نے ڈال دیا، آگے اب اس کو پیو۔ انہوں نے پانی پیا، کیسا پانی؟ میٹھا پانی۔ کہا کہ یہ جو اس سے پہلے تم نے پیا تھا، تو پیا نہیں جا رہا تھا، اس میں اتنا نمک تھا، یہ کڑوا ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بس یہی انسان کی مشکلات کا معاملہ ہے۔ تم اپنے وجود کو دیکھو کہ تمہارا وجود جو ہے وہ ایک گلاس کی طرح ہے، ایک کپ کی طرح ہے، یا وجود ایک چشمہ ہے؟ وجود اگر ایک چشمے کی طرح ہے تو اتنی نیکیاں ہیں، اتنی اچھائیاں ہیں کہ اس میں گھل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انہوں نے وہاں پر ایک درس یہ دیا کہ اپنے وجود کو چشمہ بناؤ، اپنے وجود کو کپ مت بناؤ، چھوٹا سا کوزہ مت بناؤ۔ اور کچھ لوگوں نے تو کوزہ اور کپ کیا ہے، ممبئی میں تو چائے کا کتنا سا کپ ہوتا ہے، وہ بنا لیا ہے، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو بالکل ہی پھر نمک ہی نمک رہے گا۔ یا اس سے یاد آیا مجھے، آپ کے بہرحال تھوڑا سا وہ بھی ہو جائے گا، آپ کی طبیعت کے اوپر بار بھی نہیں ہوگا۔ درس ایک زمانے میں قلب ڈاکٹر قلب صادق صاحب اللہ مقام ہو، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، آئے ہوئے تھے ایک پروگرام میں، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو میں بھی وہاں پر تھا، تو اور کام ہونا ایک چائے کچھ مشکل ہو رہی ہے، صلوات پڑھنے محمد تو کہا کہ مولانا رک جائیے چائے پی لیتے ہیں، کچھ کام تھا جا رہے تھے، چائے پی لیتے ہیں، تو بیچارے رک گئے۔ اتفاق سے وہ کسی ایسی جگہ پر کوئی ایسا پروگرام تھا جہاں پر نزدیک میں چائے وائے نہیں ملتی تھی، ایسے علاقے میں، شاید یہ جو ہے ماتوشری ہے اس کا جو حال، ہاں وہاں پر تھا، تو کہا کہ چائے، تو چائے وہ لانے میں دیر ہوئی، تو انتظار کرے تھے، پھر لے کے آیا چائے، تو یہ مولانا نے لیا، چلے بیٹا ادھر آؤ، یہ اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا وجود ایسا ہوتا ہے
اب اس کے اندر مشکلات اور مشکلات اور مشکلات، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ نہیں انسان لے کے چل سکتا ہے. لیکن اپنے وجود کو اگر چشمہ بنا لے تو یہ مشکلات پتہ بھی نہیں چلیں گی، اور یہ مشکلات تو بلکہ اسے اور بھی عزم دیں گی آگے بڑھنے کا، اونچا اڑنے کا. کہ اقبال نے کہا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اقبال، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اقبال، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ نہیں چلے گی تو تم کیسے اونچا اڑو گے؟ یا اکبر الہ آبادی نے کہا کہ چلا جاتا ہوں ہنستا، بہرحال اکبر الہ آبادی کا یہ کسی کا ہے، بہرحال چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے. یہ جو حوادث جو انسان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، تو یہ امواج ہیں، موجیں ہیں سمندر کی. انسان کی زندگی کے سمندر میں یہ موجیں ہیں، یہ نہ اٹھیں تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. ان موجوں پر ہی سوار ہو کے انسان آگے بڑھتا ہے، یہ موجیں ہی اسے اوپر اٹھاتی ہیں. تو انہوں نے کہا چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. اگر آسانیاں ہو جائیں تو انسان کو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر زندگی گزارنے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر وہ دشوار ہو جائے گی انسان کی زندگی. تو بہرحال انسان کی زندگی میں یہ بہت اہم ہے کہ انسان ان تمام مشکلات سے، ان تمام پریشانیوں سے سبق لیتا ہوا آگے بڑھے، ان سے درس لیتا ہوا آگے بڑھے کہ زندگی میں ہر ایک منزل پر پروردگار اسے کچھ دینا چاہتا ہے، متوجہ کرنا چاہتا ہے. اور جب تک کچھ مصیبت نہیں آئے گی، کچھ اس کے سر پہ پڑے گی نہیں، تو وہ متوجہ ہی نہیں ہوگا، سیدھا سیدھا چلتا رہے گا. میں ایک اور آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں کہ وہ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ کسی جگہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، اوپر کی بلڈنگ پہ ایک مثلا 20 مالے کی بلڈنگ ہے، تو آرکیٹیکٹر وغیرہ جتنے انجینئر وغیرہ سب ہیں اپنا کام کرا رہے ہیں، لیبر لگی ہوئی ہے. تو اوپر جو ہے، جو فرض کریں جس کے ہاتھ میں کانٹریکٹ تھا، اسے نیچے کسی لیبر سے کچھ کام تھا، لیبر سے کچھ کام تھا. تو اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ذرا اوپر دیکھے، اوپر سے فرض کریں، یہ مثال تو دوسری اس کی ہے، یہ یعنی کسی اور زبان میں ہے، میں اس کو اپنا لوکل اس میں بیان کر رہا ہوں کہ اس نے فرض کریں 500 روپے کا ایک نوٹ جو ہے اوپر سے نیچے پھینکا. تو اس نے یہ نوٹ دیکھا، اس کے سامنے گرا، اس نے اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا چاروں طرف، جیب میں رکھ لیا، پھر آگے بڑھ گیا. اس نے کہا لے، ہم نے اس کو اس لیے بھیجا کہ یہ نیچے پہنچے گا تو اٹھا کے کم سے کم دیکھے گا کہاں سے آیا. تو اس نے تو ادھر آئیں بائیں دیکھا کہ کوئی ہے نہیں، بس رکھا اور چل دیا، کیا کرے. تو اس نے کہا کہ اچھا. تو اس نے ایک ڈھیلا جو ہے نا، یہ دیکھ کے اس کے سر پہ مارا برابر سے. جیسے اس کے لگا نا تو سائڈ میں تھا، سیدھا اوپر دیکھا، کیوں اوپر دیکھا کیونکہ سر پہ لگا. اس سے بہت اچھی جو ہے اس چیز سے استفادہ کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ آسانیاں جب ہوتی ہیں، پروردگار جب نعمتیں دیتا ہے نا، تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، ادھر دیکھا نعمتیں، چلو کوئی بات نہیں. لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے، جب مشکل کا ایک پتھر آتا ہے سر پہ پڑتا ہے، تب انسان خدا کی طرف دیکھتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہوا، تھوڑی سی بیماری، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑا سا تنگی. تنگی کا پتھر آتا ہے، جب بیماری کا پتھر آتا ہے، جب کسی ایگزام میں ناکامی کا پتھر آتا ہے، تو انسان دیکھتا ہے یا اللہ یہ کیا ہوا. انسان تو پروردگار یہ نہیں کہ وہ پتھر مار رہا ہے، وہ پتھر مارا وہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہمیں متوجہ کرتا ہے اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ کتنا وہ فکر کرتا ہے، کتنا وہ غور کرتا ہے. اور یہ ہماری جو کتاب ہے یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، دعوت تدبر دیتی ہے، دعوت تعقل دیتی ہے. افلا یتفکرون افلا یعقلون. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ 1400 سال پہلے تو نازل ہوئی ہے، آج کل کے ہمارے مسائل کو کیسے حل کرے گی؟ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ زمانہ کہاں چلا گیا. بڑی اچھی ایک شخصیت ہے آیت اللہ حائری شیرازی، بہت اچھی بات کی انہوں نے. کہنے کہ مجھ سے کسی نے، ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا، مجھ سے کہا کہ یہ کیا ہے، 1400 سال پرانی کتاب ہے. میں نے اس سے کہا یہ بتاؤ، یہ جس زمین پر تم رہ رہے ہو
یہ کب کی، کتنی پرانی ہے؟ یہ تو 1400 سال سے پرانی ہے نا، ہزاروں سال سے پرانی ہے، ہزاروں سال سے انسان اس پہ رہ رہا ہے. تو ہزاروں سال سے جو انسان اس پہ رہ رہا ہے، تم یہ بتاؤ پہلے کہ یہ جو ہزاروں سال بعد آنے والے لوگ ہیں جیسے ہم، تو ہم نے زمین کی حقیقت کو زیادہ پہچانا ہے، یہ جو پہلے لوگ تھے، جو پہلے کے لوگ تھے وہ کیسے رہتے تھے؟ وہ گفاؤں میں رہتے تھے، وہ شکار کر کے جیتے تھے، بعض تو گھاس پھوس کھایا کرتے تھے. ان کو سفر کرنے کے لیے بڑی مشکل ہوا کرتی تھی. پھر زمانے نے ترقی کی، انسان نے پہچانا، ہوا کے رخ کو پہچانا کس طرح سے کیا ہے، کشتیاں بنائیں، پھر ایسی کشتیاں جو بادبانوں سے چلتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں، پھر اور انسان نے ترقی کی. پھر مثال کے طور پر اس منزل پر پہنچا کہ اب آج کے دور میں ٹیکنالوجی اس مقام پر پہنچی کہ بڑے بڑے مثلا پلین ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، جو کئی دنوں کا سفر تھا کئی گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. اور انسان ترقی کرے گا. تو ابھی آپ کچھ سال پہلے دیکھیں کہ تصور تھا کہ ایسے کیمرہ ہو اور ایسے موبائل ہو اور ہم ایک دوسرے کی تصاویر کو دیکھ سکیں، نہیں تھا. ابھی آپ مثلا فرض کریں 100 سال پرانے، ابھی بھی کوئی کسی دیہات گاؤں میں اب دیکھیں کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بوڑھی مائیں ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں، وہ ان کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آتا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، ایسے کیسے ہو رہا ہے، ایسے کیسے بات کر رہے ہیں. یا جیسے ابھی کسی نے ایک کلک بھیجی تھی کہ وہ بوڑھی ماں ہے، اس نے کال لگائی تو وہ انگیج جا رہا تھا، تو وہ اس پہ آپریٹر بول رہی ہے کہ آپ تھوڑی دیر بعد ڈائل کریں. تو وہ بوڑھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں، تم بیچ میں کیوں بول رہی ہو؟ تو یہ جو ہے یہ آج کل کی ترقی یافتہ دنیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ مسلسل ترقی ہو رہی ہے. اب کل کے بارے میں پتہ نہیں کل ٹیکنالوجی کس مقام پہ پہنچے. تو انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت انداز سے بات کی کہ آپ بتائیے کہ یہ جو دنیا ہے ہمارے سامنے، یہ زمین ہے، یہ ہزاروں سال پہلے خلق کی گئی، لیکن یہ ہزاروں سال خلق کرنے کے بعد جتنا جتنا انسان آگے بڑھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں پرانی نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اس جو زمین ہے، اس زمین پر رہتے ہوئے انسان نئی نئی چیزوں کا انکشاف کر رہا ہے. تو پروردگار ایک ایسی اگر زمین کو بنا سکتا ہے ہزاروں سال پہلے کہ ہر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علم ترقی کرے اور اس میں سے نئی نئی چیزیں نکلیں اسی زمین پر، نئی نئی چیزیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اس زمین پر ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری یہ آئٹم وغیرہ کی جو آج جس طرح سے ہم نے اہمیت کو سمجھا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا. اور انسان مسلسل بڑھتا ہے. کتنی گیسز، کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسی زمین کے اندر ابھی ہیں اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک زمانے میں یہ پیٹرول اور یہ ساری چیزیں نہ رہیں اور ایک انرجی کا ایک دوسرا ہی رخ ہو. تو یہ اسی زمین میں رہتے ہوئے انسان نے کشف کیا ہے. تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ زمین میں رہتے ہوئے اگر پروردگار نے اس زمین کو اتنا پرانا نہیں ہونے دیا کہ اب تم کہو کہ یہ سب زمین پرانی ہو گئی ہے، بلکہ ہر دن کے سورج کے ساتھ ایک نئی گتھی سلجھتی ہے اور ایک نیا علم اسی زمین پر تمہارے سامنے آتا ہے. تو جو پروردگار اس زمین کو خلق کیسے کر سکتا ہے، تو وہ کتاب کے اندر اتنا علم نہیں رکھ سکتا. جو اس نے زمین میں اتنا علم رکھا ہے وہ کتاب میں اتنا علم نہیں رکھ سکتا کہ اس کتاب کو جتنا جتنا پڑھتے جاؤ وہ تمہارے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی چلی جائے. تو یہ بہرحال ایک مختصر تھا، انہوں نے ایک جواب دیا تھا کسی شخص کو جس نے سوال کیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ 1400 سال پرانی. بہرحال یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، لیکن جو ویلوز ہیں وہ پرانی نہیں ہے. شہید مطہری نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے کہ ہمارے سامنے زمانہ ضرور بدل رہا ہے، لیکن سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، امانت داری امانت داری ہے. انسان جو ہے وہ علم کی اہمیت کو کل بھی سمجھتا تھا، آج بھی سمجھتا ہے. ایک دوسرے کے سلسلے سے ہمدردی کا جذبہ کل بھی تھا، وہ آج بھی. تو قرآن ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے، اور جتنا جتنا آپ اس کو سمجھیں گے اتنا اتنا قرآن اور ہمارے سامنے حکمت کے دروازوں کو کھولے گا. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ کریں، اس کے اوپر غور کریں، اور جتنا جتنا ہم غور کریں گے اتنا ہی ہمیں پروردگار عطا کرے گا. بس یہاں پر آج کی گفتگو ختم کر